لیکن اس کے برعکس کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں کا اثر ان کے چہروں پر ہوگا، خوشحالی ان کے چہروں پر ہوگی. اگرچہ وہ دن سخت پریشانی کا ہوگا لیکن وہ پریشان نہیں ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے ایمان لا کر نیک اعمال کیے. ان الابرار لفی نعیم، ابرار یعنی نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں نعمت کی تر و تازگی دیکھو گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی بات ماننے والے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں کے لیے خوشی سے وضو کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وضو کرنے والے چہرے روشن ہوں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک بار پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن اپنے امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے، امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اولین و آخرین جمع ہوں گے قیامت کے دن، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وضو کے آثار کی وجہ سے، وضو کے نشان کی وجہ سے، کہ وہ سفید روشن پیشانی والے، روشن چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے ہوں گے. یعنی جتنے جتنے حصوں کو انسان وضو میں دھوتا ہے اتنے اتنے حصے چمک رہے ہوں گے، جیسے کسی نے کوئی زیور پہن رکھا ہو. یعنی کہ پاؤں بھی، کونیوں تک ہاتھ بھی اور چہرے بھی دور سے چمک رہے ہوں گے، روشنیاں پھوٹ رہی ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت ہے. اس لیے کبھی بھی وضو کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھیں. شیطان وضو کو بڑا مشکل بناتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھ ہی لیں اگر وضو ہو تو، وضو کرنا مشکل لگتا ہے، اور خاص طور پر سردیوں میں اور بھی مشکل لگتا ہے. لیکن ایسے لوگوں سے اللہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے کہ جو تکلیف کے باوجود وضو کرے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس کو وضو زیادہ دیر رہ نہیں سکتا. ایسے لوگوں کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، ایک دفعہ وضو کیا، اور آج کل تو آپ دیکھیے ایک وضو سے 4 نمازیں بھی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کو اگر آپ ایک طرف کر دیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک وضو چلا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، ان کو اپنی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. تو کبھی بھی اس پر پریشان نہیں ہو. آپ یہ کہیں کہ اس سے میری چمک اور بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میری چمک میں اضافے کا ایک ذریعہ بنا دیا، ورنہ میں کہاں ہر وقت وضو کرتی. خوشی سے جائیں وضو کرنے. اور جب وضو کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وضو صرف دنیا کی میل کچیل نہیں دور کرنا میرے چہرے کی، بلکہ آگے کی روشنی ہے. پھر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے چہرے چمکیں گے. اب بھی آپ دیکھیے کہ الٹے سیدھے طریقے بتائے جاتے ہیں، سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، ساری جو ہے خون چہرے تک آ جائے گا. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نماز جیسی اتنی خوبصورت چیز رکھی ہے کہ دن میں کئی دفعہ ہم زمین پر جاتے ہیں، ٹک کے سر رکھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سارا خون سر کی طرف آ جاتا ہے، چہرہ تر و تازہ اور شاداب ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے کے باوجود بھی کم سے کم جھریاں دکھائی دیتی ہیں. اس کا راز یہ سجدے ہی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ سجدے ہی انسان کے چہروں کے اوپر روشنی کا سبب ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اسی طرح ایک اور کام جو چہروں کو روشن کرنے والا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر، یاد کر کے انہیں آگے پہنچانا، احادیث کو روایت کرنا، سنتوں کا ریوائول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا دی ہے. فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ فرب مبلغ احفظ من سامع. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا. بعض اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ سننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے، زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی
اور ایک وہ ہے جس نے پھر آگے پہنچائی. تو جس نے آپ سے سن کے آگے پہنچا دی، اس نے ایسے شخص کو بتا دی جو بہت ہی اچھی طرح اس کو یاد کرنے والا تھا، اس نے پھر خوب آگے پھیلائی. تو جو شخص جتنی زیادہ آپ کی باتوں کو آگے پھیلائے گا، سچی باتیں ہوں، من گھڑت باتوں کو حدیث بنا کر پیش کرنے کا انجام تو اور ہی برا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی دراصل تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی معنی دیتی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچاتا ہے اس کا چہرہ تر و تازہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا رزق ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملتی. یہ روحانی رزق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، ان کا سننا، اس سے حکمت سیکھنا اور پھر اس کو آگے شیئر کرنا، اس سے لوگوں کی زندگی میں بڑی آسانی اور خوشی پیدا ہوتی. آپ کوئی بھی حدیث کی مجلس اٹینڈ کر کے دیکھیں، آپ کے دل کے اندر ایک خاص اطمینان اور ایک خاص خوشی ہوگی. یعنی آپ کا اپنا چہرہ بارونق اور باجمال ہوگا، اور پھر دوسرے تک اس کو پہنچانا. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو شخص بھی حدیث طلب کرتا ہے، یعنی حدیث سیکھتا ہے، اس کے چہرے پر رونق اور تازگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کام میں دلچسپی لیتا ہے، اس میں مشغول رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فضول باتوں سے بچ جاتا ہے. یعنی جب آپ علم سیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں تو اچھی اچھی خوش کرنے والی، اطمینان دلانے والی باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی، تو لازمی طور پر کم از کم اس وقت آپ وہ سارے غم بھول جاتے ہیں جو ادھر ادھر کے آپ کو پریشان کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی علم پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے اندر مزید روشنی آ جاتی ہے، مزید رونق، اور پھر یہ مرتے دم تک. اسی لیے آپ نے کئی مردوں کا چہرہ دیکھا ہوگا، کئی میتوں کا، کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے مسکرا رہے ہیں، بڑے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں، اور پھر اسی خوشی کے ساتھ وہ قبر میں اترتے ہیں، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ قیامت کے دن خوش خوش اٹھیں گے روشن چہروں کے ساتھ. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے، یعنی جن کے درمیان دنیا کی کوئی غرض، کوئی لالچ کچھ نہیں تھی، صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سن لو، ذہن میں محفوظ کر لو. یعنی ایک بات ہے، اسے سن لو اور اچھی طرح دل میں بٹھا لو. اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گھٹنوں کے بل جھک کر اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے، اس بات کو ہمارے لیے واضح کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کے اوصاف ہمیں بتا دیں کہ کون ہے وہ خوش قسمت، ان کا حلیہ بیان کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کا سوال سن کے خوش ہو گئے، اس نے بڑے کام کی بات پوچھی تاکہ بات اور واضح ہو جائے. تو آپ نے فرمایا، یہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے تھے. یعنی ایک دوسرے کے لیے کلین ہارٹڈ تھے، کوئی نفرت، بغض، حسد کچھ نہیں، صرف اللہ کی خاطر محبت. قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا، اونچے سٹیج ہوں گے، ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے. قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کتنی بڑی بشارت ہے یہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان انسانوں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، کسی دنیا کے مقصد، مفاد اور غرض کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خاطر. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے
تو پھر اس کی ملاقات میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی یاد میں بھی اللہ ہی کی کوئی بات ہوتی ہے. ایسے لوگ ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر انسان کا نیک عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر وہ پرسکون ہوتا ہے، اور اچھی اچھی باتیں وہ کرتے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہ کسی کی غیبت، نہ چغلی، نہ کوئی اور چیز، نہ حسد، نہ کچھ. تو ایسے لوگ ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث دنیا میں بھی اور خوشی کا باعث آخرت میں بھی. اب دیکھیے کہ دنیا کی خاطر تو انسان بزنس کی وجہ سے، بعضوں کا جاب کی وجہ سے، بعضوں کا کسی خاص پروجیکٹ کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان انٹیمیسی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دعوتیں، پارٹیاں، سب کچھ ہوتا ہے. یہ سوشلائزنگ انسان کی ضرورت ہے. ون وے اور دی ادر ہر کوئی کسی نہ کسی سے ملتا ہے، اکیلا انسان تو گھبرا جاتا ہے. لیکن جب آپ کسی سے بھی ملاقات کے لیے جانے لگے تو آپ ضرور سوچیں میں کیوں جا رہی ہوں، کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے، نیت میں کیا ہے، کیا حاصل کرنا ہے. صرف اللہ کی خاطر اگر محبت ہے. تو ایک شخص اسی طرح ایک شخص سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک انسان کی شکل میں فرشتہ بھیجا، جس نے اس سے جا کے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ میں فلاں شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ تم اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو لوگ دور دراز کے بھی سفر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن عموماً دین کی خاطر ان کو لگتا ہے جیسے حاصل کیا ہو، کیا کمائیں گے، کیا لے کر آئیں گے، کیا ملے گا. اگر آپ کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور آپ کے ایمان میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو بہت کچھ لے کر لوٹتے ہیں آپ. یہ معمولی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور اس میں اضافہ ہونا سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کا چہرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ روشن کر دے گا قیامت کے دن. ایک سیاہ فام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا رنگ بھی کالا ہے اور میری بو بھی اچھی نہیں، کیونکہ میرے کوئی خوشبو، کوئی پرفیوم، کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں کہ میں اپنے آپ کو خوشبودار کروں. میں ایک بدصورت آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں. اگر میں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مارا گیا تو میں کہاں ہوں گا، میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت میں ہوگے. پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایک جنگ میں مارا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کو بشارت دی قد بیض اللہ وجہک وطیب ریحک واکثر مالک، اللہ نے تیرا چہرہ سفید اور منور کر دیا، تمہاری بو کو خوشبو سے بدل دیا اور تمہیں مالدار کر دیا، تم کامیاب ہو گئے. لسعیہا راضیہ، یہ سفید چہروں والے، روشن چہروں والے اپنی کوشش پہ راضی ہوں گے. دائیں ہاتھ والوں کی، یعنی جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ ان کا حساب بہت آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور ان سے درگزر کریں گے، اور انہیں خواہش ہوگی کہ وہ سب کو اپنا اعمال نامہ پڑھائیں، سب کو دکھائیں دیکھو یہ تھے وہ کام. دنیا میں تو چھپا کے کام کرتے تھے، کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ وہ کیا کیا نیکی کے کام کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو وہ دکھائیں گے قیامت کا دن تو پھر وہ خوش ہو کے کہیں گے ہاں اقرؤ کتابی، آؤ دیکھو میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب ضرور پاؤں گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں. قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے. جنت کی بلندی اور جنت کا حسن، آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جنت میں 100 درجے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے. ایک جنت دوسرے کے مقابلے میں اتنی اونچی. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان دوسرے سے مال و دولت میں زیادہ ہوتا ہے تو few 100,000 کا ہی فرق ہو سکتا ہے. آپ کا گھر ایک جگہ پر ہے، کسی کا آپ سے بہتر ہے، اس سے بہتر ایریا میں ہے، تو اس گھر کی قیمت میں
فیو تھاؤزینڈ کا ہی یا ملینز کا ہی فرق ہو سکتا ہے، اتنا فرق تو نہیں ہوتا جو زمین اور آسمان کے بیچ کا، لیکن ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ زمین اور آسمان برابر، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ الفردوس الاعلی، اس سے جنت کی نہریں نکلتی. آپ نے فرمایا جب تم سوال کرو اللہ سے جنت کا تو جنت الفردوس کا کرو، اعلیٰ ترین کا، کیونکہ جب ہم وہ مانگیں گے تو پھر کام بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا اس طرح کے کرنے کی. فی جنت عالیہ، چمکتے چہروں والے کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں. اور وہ ان بلند جنتوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں. مغربی کنارے پر جب چاند دیکھتے ہیں نا تو اس کے قریب چمکتا ستارہ نظر آتا ہے، اور جب چاند آخری مہینے میں جانے والا تو صبح کے وقت آپ کو مارننگ سٹار دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے افضل ہوگا، اعلیٰ ہوگا. لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے مقام اور ان کے مراتب ہوں گے، وہاں تک ہم کیسے پہنچ سکتے کہ اتنے اونچے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ ان مقامات کو پا لیں گے. پھر جنت کی وسعت آسمان و زمین کے برابر. اب دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا فلاں کا گھر اتنے ایکڑ میں ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اتنے ایکڑ میں ایسا گھر بنا لیا، کیسے بنایا، کیسے وہ سب کچھ حاصل کیا، کیا کیا لگایا ہوا اس میں، کس کس طرح کے گارڈنز ہیں، کیسے مینٹین کیا ہوا ہے. اور پھر جب اس کی کوئی ڈسکرپشن بتاتا ہے تو ہمارا دل للچا جاتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور ویسا ہی گھر بنانا چاہیے. ہم بھول جاتے ہیں کتنی زندگی ہوگی، کتنی باقی، بنا بھی لیا زیادہ، کتنے سال رہ لیں گے اس میں. اعلیٰ سے اعلیٰ ترین گھر بھی دنیا میں مل جائے، میکسیمم کتنے سال اس میں رہ سکتے ہیں، انجوائے کتنا کر سکتے. اور یہاں پر خاص طور پہ جب ہر کام خود ہی کرنا ہو، اور پھر ہر کچھ عرصے کے بعد کبھی آپ روف چینج کر رہے ہیں، کبھی ونڈوز چینج کر رہے ہیں، کبھی کچھ اور چینج کر رہے ہیں، چین سے تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، جتنے مرضی اچھے گھر بنا لیں. لیکن کبھی میں سوچتی ہوں جب میں جنت کی ڈسکرپشن پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کیا واقعی مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں نے اس وعدے کو سچا سمجھا کہ ایسا ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہوگا، ابھی تو یہ جو دنیا میں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بھاگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس کا سیمنٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں. یہ اعلیٰ ترین جنت العالیہ، جنت عدن بھی جس کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنت میں 2 باغ ہیں، ان دونوں کے برتن اور ان کا دیگر ساز و سامان چاندی کا ہوگا، اور 2 باغ ان کے برتن اور ان کا سامان سونے کا ہوگا. وہاں بھی درجے ہیں، ایک جنت میں سونے کا سب کچھ اور ایک میں چاندی کا سب کچھ. جس کے عمل سونے جیسے اس کا مقام انجام سونے جیسا. تو گویا جو جس درجے کا کام کرے، جس کوالٹی کا کام کرے، جتنی محنت کر لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کی سیڑھیاں، یعنی جنت کی تعریف بیان کرتے کہتے اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی. اگر کسی کے کڑے پر بھی کچھ لگے ہوئے ہو نا ہیرے جواہرات، تو وہ بھی ہم دیکھ کے دوبارہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے کہ کیا پہنا ہوا ہے. کہاں سیڑھیاں اور ان کی ریلنگ، ان پر ہی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے کہ جب انسان ان پہ چڑھے تو کتنا اس کے لیے حسین منظر. اور اس کی نہروں کی کنکریاں موتی ہوں گی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی بادشاہ سے مراد نہیں دنیا میں بادشاہ بن گیا وہ وہاں بھی ہوگا، اس سے مراد چاہے کوئی معمولی انسان ہو، معمولی شکل کا، جس کے پاس دنیا کا کوئی مال و دولت نہ ہو، لیکن ایمان اور عمل صالح ہے، اخلاص ہے، تو اس کی وہ منزل ہے. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اہل جنت کو لغو باتیں نہیں سنے، فضول باتیں نہیں سنے، یعنی جو آپ نہیں سننا چاہتے وہ آپ کو نہیں سنایا جائے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے پاس ہر نعمت ہوتی لیکن آپ کا کمپینین زبان کا اتنا برا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتے ہیں. کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوتی ہے تو بعض اوقات عورت بہت بد زبان ہوتی ہے، بعض اوقات مرد بہت بد زبان ہوتا ہے، بعض اوقات گھر میں کوئی بزرگ رہ رہا ہے وہی بہت بد زبان ہوتا ہے،
بعض اوقات بچے بہت بدتمیز اور بد اخلاق ہوتے ہیں. انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی جنت صرف برے انسانوں کی وجہ سے ہر نعمت یعنی کہ انسان کے لیے بیکار ہو جاتی. خوبصورت گھر ہے، حسین منظر ہے، ہر چیز موجود ہے، کھانے کے لیے ہر نعمت موجود ہے، ٹیبل سجا ہوا ہے، خادم ہے، سب کچھ، اور میاں بیوی کے آپس کی چک چک، یہ سب کچھ اپنی جگہ پڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ادھر منہ بسور کے چلا گیا، ایک ادھر منہ بسور کے چلا گیا، سب کچھ ختم. جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جنت میں لوگوں کی باتیں بڑی اچھی ہوگی کہ ان سے انجوائے کرے گا انسان. دیکھیے کہ دنیا میں پاسبل ہی نہیں. بعض اوقات کسی کی نیت نہیں ہوتی آپ کو ہرٹ کرنے کی، لیکن اس کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، آپ کی سمع خراشی ہو رہی ہوتی، آپ کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے. کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں لغو نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ کس کے نصیب میں ہوگا جو دنیا میں یہ دو چیزیں چھوڑ دیں، وہ یہی چھوڑ کے جائیں، وہاں ساتھ نہ لے کے جائیں. اس جنت تک پہنچنے کے لیے لغو اور جھوٹ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، الا قیلا سلاما سلاما، سوائے سلامتی کی باتوں کے کچھ نہیں، یا سلام کے. حدیث میں آتا ہے لا اختلاف بینہم، جنتیوں کے بیچ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا، کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں. ولا تباغض، نہ آپس میں بغض. قلوبہم قلب واحد، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. دیکھیے دنیا میں بعض اوقات آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے جو بڑے ہی غیر معقول ہوتے ہیں. آپ کوئی بات کریں وہ کہ میں نہ مانوں، نہ آپ کا اچھا مشورہ مانے، نہ آپ کا کوئی چیز ماننے سننے کو تیار ہی نہیں. آپ کی ہر بات ہی کاٹیں گے، ہر بات پہ حجت بازی، ہر بات پر کچھ نہ کچھ سنا دیں گے. تو اس کے بعد آپ کا حال پھر کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھیے کہ باتوں کی چوٹ ایسی ہوتی ہے دنوں میں انسان اس زخم کو سہلا پاتا، اور سب اس کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں. بعض اوقات آپ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، اور چھوٹی سی بات پر بچے وہ کچھ سنا جاتے ہیں آپ کو کہ حیران ہو جاتے ہیں اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جن پر احسان کیا ہوتا ہے نا ان کی پھر بد اخلاقی اور ان کی بدتمیزی بھی زیادہ بری لگتی. پھر ہر سانس کے ساتھ تسبیح چل رہی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ خوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے والے، کیونکہ وہ دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے نا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور یہ ان کی زبانوں سے اس طرح نکلے گا جیسے سانس منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، کوئی ایفرٹ بھی نہیں لگانی پڑے گی. اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے. حدیث میں آتا ہے یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، اور پھر فیہا عین جاریہ، وہاں نہریں جاری ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے. قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی باغوں اور چشموں کا ذکر ملتا ہے. اور مقربین کا چشمہ ایسا ہے جس میں سے مقرب شراب پیئیں گے. مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، جوش مارتے چشمے، یعنی نیچے سے اوپر فواروں کی طرف پھوٹ رہے ہوں گے. پھر سلسبیل ہوگی، سلسبیل کا چشمہ جس سے وہ پانی پلائے جائیں گے. جنتی آبشاریں ہوں گی، ماء مسکوب. مسکوب کا مطلب وہ پانی جو گرایا جا رہا ہوگا. جیسے نیاگرا فال میں آپ جائیں نا تو آپ فال جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. جنت میں ایسے کئی اس سے خوبصورت ترین مناظر ہوں گے. ظل ممدود وماء مسکوب، پھر دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے. ان سمندروں سے پھر نہریں نکلیں گی. ایک نہر کا نام کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں مسک کی خوشبو ہوگی. پھر اسی طرح جنت کی نہریں ٹیلوں یا مسک کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی. آپ خود سوچیں پھر ان کے اندر سے خوشبو کیسی آ رہی ہوگی. فیہا سرر مرفوعہ، جنت کی اونچی مسندیں، جنت کے پلنگ. فرش مرفوعہ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، یعنی ان کے بچھونے جو ہوں گے وہ اونچے ہوں گے.
اب آپ دیکھیں دنیا میں بھی بعض لوگ کے یعنی فیشن کبھی کبھی نکل آتا ہے کہ وہ بیڈ جو ہے وہ کبھی بہت نیچے رہتا ہے کبھی بہت اونچے اونچے، چڑھنا بھی مشکل. وہاں ایسا کچھ مسئلہ نہیں. پھر سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے ہوں گے، ان پہ آرام کر رہے ہوں گے، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. واکواب موضوع، جنت کے برتنوں کا ذکر ہے، ان کے آگے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، سونے کے تھال اور پیالے بھر کر پھرائے جائیں گے، ایسی چیزیں جن کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی. بعض اوقات آپ کا پسندیدہ ڈرنک ہوتا ہے لیکن جس گلاس یا چیز میں ہوتا ہے وہ آپ کو ایک نظر نہیں آتی، بس آپ آنکھیں بند کر کے پی جاتے ہیں. وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے، برتن خود پاس آ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب پینے کی خواہش کرے گا تو اس کو ایک برتن، جو ایسا برتن جیسے کیتلی ہوتی ہے، جگ جیسے ہوتا ہے نا ہمارا جگ کنڈے والا، خود بخود اس کی طرف بڑھائے گا، اس کے ہاتھ میں آئے گا، پھر وہ پی لے گا، پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ چلا جائے. ہاں دیکھیے دنیا میں بعض اوقات پیاس لگی ہوتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کون اٹھے اور پانی بھر کے لائے. کوئی ہو جو اللہ کا بندہ پانی لا دیتے ہیں، کبھی کسی کام میں ایسے لگے ہوتے ہیں لیکن وہاں بس خواہش کرنے کی دیر پانی خود اٹھ کے آ جائے گا اور جو پینا ہوگا آ جائے گا. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، جنت کے قالین، ایسے قالین جو سرسبز، نادر، نفیس اور بچھے ہوئے، اور جگہ جگہ مختلف طرح کے بچھے ہوئے، اور ان پہ تکیے لگے ہوئے، ریشم کے بچھونے جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. جنتی ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے. استر ہوتا ہے اندر کا حصہ، تو جو اندر کا اتنا خوبصورت ہوگا تو باہر کیا ہوگا پھر. تو یہ ہے دو مختلف انجام، وجوہ یومئذ خاشعہ کا انجام اور وجوہ یومئذ ناعمہ. تو جیسے عمل ویسے چہرے، جیسے چہرے جیسے لوگ ویسے انجام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اونٹ پر غور و فکر نہیں کیا کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا، یعنی اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی عظمت کو جانے تاکہ اللہ کی عبادت میں دل لگے. اب دیکھیے کہ اونٹ کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ وہ واحد جانور ہے جس پہ بوجھ بھی لادا جاتا ہے، جس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، جس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور جس کی کھال بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی یہ کسی اور جانور میں چار خوبیاں اکٹھی نہیں جس طرح اونٹ کے اندر ہے. پھر اس کے دودھ اور پیشاب میں بھی شفا ہے. پھر آسمان کی بلندی کی طرف غور کرنے کے لیے کہا گیا. آسمان کی وسعت کو دیکھو، بلندی کو دیکھو. کیف رفعت وإلی السماء کیف رفعت، کیسے بلند کر دیا اللہ نے بغیر ستونوں کے. اور پھر وإلی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں پہ جاؤ دیکھو، غور کرو کہ ان کو اللہ نے کیسے نصب کر دیا، ان کی مضبوطی کو دیکھو. اور پھر صرف مضبوطی نہیں، خوبصورتی بھی. ہر طرح کے پہاڑ اپنے اپنے اندر کچھ حسن رکھتے ہیں، چاہے وہ گرین ہو، چاہے وہ ڈرائی ہو، چاہے وہ وائٹ ہو، چاہے وہ ڈارک کلر کے ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو تو پہاڑ پہ بلایا گیا تھا 40 رات کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احد پر پہنچے تو احد لرزنے لگا. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اوپر کون ہے؟ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. یعنی پہاڑوں کے اندر بھی خاص طرح کی سینس ہے. تسبیح بھی کرتے ہیں پہاڑ. داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی شریک ہو جاتے تھے. پھر زمین کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو زمین کیسے بچھا دی گئی. آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، کیسے مسخر ہے، بچھی ہوئی ہے آپ کے سامنے. حالانکہ ماں کے درجے میں ہے لیکن کس طرح انسانوں کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں، آپ کے ذمے صرف بات پہنچا دینا.
الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ عذاب الاکبر. جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا پلٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمہ ان سے حساب لینا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اگر آپ چاہیں تو میں سورۃ الغاشیہ ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو انجوائے کریں، اس کی تلاوت کو بھی، کیونکہ ماشاء اللہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو قرآن کو سمجھتے بھی ہیں. حاسبنا حسابا یسیرا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا. ہمیں روشن چہرے عطا کرنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دے. ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشی اور اطمینان پیدا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ ہمیں نیک اعمال دن رات کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہماری موت کی سختی آسان کر دینا. ہمیں بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا. ہماری قبروں کو روشن کر دینا. قبر کا حساب آسان کر دینا. اللہ قیامت کے دن ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. عرش کے سائے تلے جمع کرنا. یا اللہ ہمیں اپنی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ جو بہنیں یہاں آئی ہیں، جہاں جہاں سے بھی جو محنت کر کے ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کی اور اس دین کے علم کی جو برکتیں ہیں ان سے ہم سب کو فیضیاب فرما. سب آنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا کر. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کو قائم کرنے کا انتظام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے. ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اس کو. یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرما. سب بیماروں کو صحت عطا فرما. سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. سب کو رزق حلال عطا فرما. حرام سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.